السلام علیکم۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل کی ساری خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ دل چاہتا ہے وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ نفس سے زنگ جیتنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دل مانے یا نہ مانے، آپ کو اللہ کی ماننی ہے۔ دعا کی قبولیت کی پہلی شرط ہی یقین ہے۔ آغاز تو سب بھی اچھا کرتے ہیں، مسئلہ تو بس آخر تک رہنے کا ہوتا ہے۔ اللہ سن لیتا ہے ان کہی دعائیں بھی، پھر کیسے نہ سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی ہیں۔ جو آنسو تم بہاتے ہو تاریک تنہائی میں، جو درد تم چھپاتے ہو دل کی گہرائی میں، بے ربط دل کی دھڑکن ہو جائے خاموشی میں۔ غم حیات اللہ کے سوا کوئی نہ جانے ساری خدائی میں۔ دنیا کے سامنے تم ہنستے ہو، مسکراتے ہو، کہکے لگاتے ہو، بس وہ راز ہی جاننے والا جو سینوں میں اللہ سے دل سے باتیں کرتے ہو۔ جب بات تہجد تک جا پہنچے تو پھر ناممکن کچھ نہیں رہتا، وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کی امید نہ ہو۔ میرا رب تو سسکیوں میں پوشیدہ درد اور دلوں میں پوشیدہ راز سے بھی واقف ہے۔ تہجد کے لیے تم خود نہیں جایا کرتے، بلکہ تمہیں چن لیا جاتا ہے۔ جس کو اللہ چن لیتا ہے وہ اللہ کا بہت لاڈلا بندہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دل کو کبھی مایوس نہیں کرتا جو دل ٹوٹنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتا ہے اور صبر کے ساتھ ان کا انتظار کرتا ہے۔ جو بھی پڑھتا ہے ہو جاتا ہے دیوانہ تیرا، جانے کیا بات ہے قرآن تیرے پاروں میں۔ جو کن فیکون کہہ کر بڑی سے بڑی مشکل کو آسان کر دیتا ہے، تو کیا وہ تمہاری مشکلات کو آسان نہیں کرے گا؟ جائے نماز پر بیٹھی دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتی ہے اور کہتی ہے، پیارے اللہ، اللہ آپ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہیں، میرے اس دل کو سکون دے دے، میں تھک گئی ہوں۔ وہ روتی آواز میں کہنے لگی، پیارے اللہ، ایک نادان لڑکی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھی ہے، وہی لڑکی جو آپ کو یاد بھی نہیں کرتی تھی، آج وہی لڑکی آپ سے دل سکون کی دعا مانگ رہی ہے۔ پیارے اللہ، میری پکار سن لے۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور لڑکھڑاتی زبان سے وہ اللہ سے کچھ مانگنے کی کوشش میں لگی تھی۔ اس نے کبھی یوں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی تھی، ہاں یہ اس کی پہلی دعا تھی۔